تندخو خطیب اور فتوے کی پٹاری کھول کے بیٹھا ہوا واعظ لوگوں پر سختی بھی کرتا ہے، ان کی عزت سے بھی کھیل سکتا ہے، منصورہ یہ نہیں سکھاتا۔ منصورے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو دانتوں سے پکڑا ہوا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہر کلمہ گو کی عزت حرم سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے میثاق مدینہ کی اس دلیل کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میثاق مدینہ میں صرف مسلمان نہیں تھے، صرف صحابہ نہیں تھے، 7 پارٹیاں تھیں۔ اگر تھوڑی سی آپ انگریزی سمجھتے ہیں تو ایک مسلک کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا محلہ بھی وہی ہو، دیوبندی ٹاؤن ہو، بریلوی ٹاؤن ہو، منصورہ صرف جماعت اسلامی والوں کا ہو، لیکن سید مودودی پر اللہ رحمتیں کرے، انہوں نے کبھی یہ نہیں سکھایا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سکھایا کہ میری شخصیت کی طرف بلاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ۔ یہ سوال یہاں کا نہیں ہے کہ مجھے مانو تو مسلمان ہو، نہ مانو تو کافر ہو، نہیں، یہاں ایک ہی بات سکھائی جاتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جو 52 دفعات والا میثاق مدینہ ہے، جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد بنتا ہے، اس میں ایگزسٹنس نہیں ہے کہ صرف ایک ہی پارٹی ہو، کو ایگزسٹنس ہے۔ کو ایگزسٹنس کہتے ہیں مل جل کر موجود ہونا۔ 7 پارٹیاں ہیں، مکے سے آنے والے مہاجر، مدینے میں رہ کر ایمان لانے والے انصار، مدینے کا بڑا قبیلہ اوس، مدینے کا دوسرا بڑا قبیلہ خزرج، یہودیوں کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، سب مل بیٹھے، کو ایگزسٹنس ہوئی۔ میں اپنے مہمانوں سے کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میرے جھنڈے کو پسند نہ کرے، جو میرے ترانے نہ سنے، جو مجھے ووٹ نہ دے، مدینے والے نے سکھایا ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ جماعت اسلامی ذریعہ ہے، یہاں ملت سکھائی جاتی ہے، یہاں امت سکھائی جاتی ہے، اور اتنے اعتماد کے ساتھ سکھائی جاتی ہے کہ جماعت اسلامی کی صف میں مزدور کا بیٹا بھی صرف اپنی ذات کے کھونٹے سے بندھا ہوا نہیں ہوتا۔ برما میں ملت پر ظلم ہوتا ہے تو اس سے تڑپ محسوس ہوتی ہے، کہیں بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، کہیں مصر میں ہوتا ہے، کہیں یورپ میں ہوتا ہے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نور کی اس رواں ندی کا حصہ بنے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ لہذا آپ جہاں ہیں، معاشرے کے اکثر لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو کرنی ہی چاہیے، کرنی ہی چاہیے۔ آپ کے پاس غیر سیاسی اسلام ہوتا تو باتیں نہیں کرتے، آپ کے پاس سیاسی اسلام ہے، اور مدینے میں ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ سیاست سے۔ حضور اسلام مدینے میں مسجد بنائی، اور اللہ آپ کو بھی اس مسجد کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مسجد نبوی بنی، اس مسجد نبوی کو وہاں مسلمانوں نے روکا نہیں ہے، 1443 سال ہونے والے ہیں۔ جہاں مسلمان آباد ہوئے، انہوں نے اس مسجد کی طرز پر مینار بنائے، دروازے بنائے، اس مسجد سے سیکھ کر رکوع کیا، سجدے کیے، الفاظ بھی وہی جو وہاں کے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس مسجد میں یا اس مسجد کی کمیٹی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں دنیاوی باتیں کرنا منع ہے اور سیاست منع ہے۔ مسجد نبوی، نماز وہاں کی، اذان وہاں کی، وضو وہاں کا، رکوع اور سجدے وہاں کے۔ لیکن یہ جو مسجد نبوی ہے، آپ ذرا پڑھیے سیرت کی، جس کتاب کو چاہے پڑھے، بریلوی کی پڑھے، دیوبندی کی پڑھے، اہل حدیث کی پڑھے، مولانا مودودی صاحب کی پڑھے، پیر کرم شاہ صاحب کی پڑھے، آپ دیکھیں گے کہ مسجد نبوی ریاست کا مرکز ہے اور سیاست کا مرکز ہے۔ کیوں؟ اب توجہ دیجئے، میں جدید ریاست کی اکثر وزارتیں مسجد نبوی سے ثابت کر دوں گا۔ ریاست کا جدید تصور امریکہ کا ہو، یورپ کا ہو، پاکستان کا ہو، اس میں ایک عسکری مرکز ہوتا ہے، ڈیفنس منسٹری ہوتی ہے۔ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنی جنگیں، ان کے لیے اسلحہ مسجد نبوی میں اکٹھا کیا گیا، لشکر وہاں تشکیل دیے گئے، ڈیوٹیاں وہاں لگائی گئی۔ پہلی جنگ کے بعد 70 کافروں کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ مسجد نبوی میں کوئی مسجد کمیٹی نہیں تھی کہ جو رکاوٹ بنتی، حضور نے اسی مسجد نبوی کو جیل کے طور پر استعمال کیا، کافروں کو وہیں گرفتار کر کے رکھا گیا۔ یہی مسجد نبوی تھی کہ جہاں مدینے کے رہنے والے
تمام گروپ اپنے مقدمات کو لے کے آتے تھے اور یہی عدلیہ بنتی تھی، یہی مقدمات کو سنا جاتا تھا۔ یہی مسجد نبوی تھی جو سٹاک ایکسچینج اور چیمبر آف کامرس تھا۔ حضور وہاں بیٹھے ہوئے اپنے دیوانوں اور فرزانوں سے کہتے کہ آپ اٹھو مدینے کی مارکیٹ چیک کر کے آؤ، قیمتیں ٹھیک ہیں، ملاوٹ تو نہیں ہو رہی۔ کبھی کبھی آپ خود بھی تشریف لے جاتے۔ یہ حادثہ گزرا کہ سلیکٹ کر کے کچھ باتوں پہ روحانیت کا لیبل لگایا گیا، کچھ پہ کسی چیز کا۔ وہ باتیں بڑی قدر کرنے والی ہیں، ہمیں ملت سکھائی گئی ہے۔ جو حضور علیہ السلام سے نسبت والا چھوٹا سا جز بھی پیش کرے گا ہم اس کے جوتے سیدھے کریں گے۔ لیکن مدینے کی اسلامی ریاست کیا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر دوسرے قبائل اور ملکوں کے لوگ آتے تھے، ان میں کافر ہی ہوتے تھے، خارجہ امور، فارن افیئرز، حضور ان سے وہی ملاقاتیں کرتے تھے۔ اس وقت کے سعودیہ میں بھی ایک صوبہ ہے نجران، وہاں سے عیسائیوں کا وفد آیا، ان سے ملاقات مسجد نبوی میں کی گئی۔ یہ مسجد نبوی ہے۔ اور اس طرح مسجد نبوی کی تعمیر اور میثاق مدینہ میں بہت ساری چیزوں کو آپ پہ چھوڑتے ہوئے صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ ایسی ایک ریاست وجود میں آئی کہ جس کا رقبہ پاکستان کی ایک تحصیل سے بھی کم تھا، اتنی سی ریاست، اور اس ریاست سے نور کی کرنیں پھوٹی تو آپ اور میں مسلمان ہوئے۔ شمع محفل ہو کے بھی تو جب سوچ سے خالی رہا، تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے۔